بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم فصل فی القیاس الاستثنائی ای ھذا فصل فی بیان القیاس الاستثنائی، یہ فصل ہے قیاس استثنائی کے بیان میں۔ وہوا، اور قیاس استثنائی وہ ہے مرکب جو مرکب ہوتا ہے من مقدمتین، دو مقدموں سے، ای قضیتین یعنی دو قضیوں سے مرکب ہوتا ہے۔ احداہما، ان دونوں میں سے ایک جو ہے شرطیۃ شرطیہ ہوگا، والاخری اور دوسرا جو ہے حملیۃ حملیہ ہوگا، ویتخلل اور بیچ میں آئے گا، درمیان میں آئے گا، بینہما ان دونوں کے درمیان، قضیہ شرطیہ اور قضیہ حملیہ کے درمیان، کلمۃ الاستثناء، کلمۃ الاستثناء کلمہ استثناء آئے گا، آنی الا واخواتیہ یعنی کہ الا اور جو اس کے مشابہ حروف ہیں وہ آئیں گے، یعنی قضیہ شرطیہ اور قضیہ حملیہ کے درمیان کیا آئے گا، لاکنہ حرف استثناء آئے گا۔ اسی وجہ سے اسے کیا کہا جاتا ہے، قیاس استثناء کہا جاتا ہے کہ تو کہتے ہیں وہ من ثم، اور اسی وجہ سے یسمى استثنائیاً، اسے قیاس استثنائی کہا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم قیاس استثنائی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو قیاس استثنائی کسے کہا جاتا ہے کہ جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے، جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے، ایک قضیہ شرطیہ سے ایک قضیہ حملیہ سے جو مرکب ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے، قیاس استثنائی کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھو یہ جو قیاس استثنائی ہے اس کے اندر جو قضیہ شرطیہ ہے وہ قضیہ شرطیہ متصلہ بھی ہو سکتا ہے اور قضیہ شرطیہ منفصلہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر قضیہ شرطیہ متصلہ ہوا تو پھر وہ قضیہ شرطیہ لزومیہ ہوگا، اتفاقیہ نہیں ہوگا، اتفاقیہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ ہوگا تو اس صورت میں ہمارا جو نتیجہ ہے وہ درست نہیں آتا۔ اس وجہ سے جب قضیہ شرطیہ متصلہ ہوگا تو وہ لزومیہ تو ہو سکتا ہے، اتفاقیہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوا پھر یا تو وہ حقیقیہ ہوگا یا مانت الجمع ہوگا یا مانت الخروف ہوگا۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہوگا یا مانت الجمع ہوگا یا قضیہ شرطیہ منفصلہ مانت الخروف ہوگا۔ پھر حقیقیہ انادیہ ہوگا یا مانت الجمع انادیہ ہوگا یا مانت الخروف انادیہ ہوگا۔ تو اسے کیا کہا جاتا ہے، قیاس استثنائی کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر دو قضیے ہوتے ہیں، ایک قضیہ شرطیہ ہوتا ہے اور ایک قضیہ حملیہ ہوتا ہے۔ اب یاد رکھو یہ جو قیاس استثنائی ہے، یہ جو قیاس استثنائی ہے اس کے اندر جو صغرا ہوگا وہ ہمیشہ قضیہ شرطیہ ہوگا، اس کے اندر جو صغرا ہوگا وہ ہمیشہ قضیہ شرطیہ ہوگا، قضیہ حملیہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو قضیہ حملیہ ہوگا وہ کبرا ہوگا، قضیہ حملیہ کبرا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے جو قیاس استثنائی کے اندر صغرا ہوگا وہ کیا ہوگا، ہمیشہ قضیہ شرطیہ ہوگا۔ پھر وہ قضیہ شرطیہ آپ کو پتہ ہے متصلہ بھی ہو سکتا ہے، منفصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ متصلہ ہوگا تو کیا ہوگا، لزومیہ ہوگا، منفصلہ ہوگا تو منفصلہ حقیقیہ ہوگا یا منفصلہ مانت الجمع ہوگا یا منفصلہ مانت الخلوف ہوگا۔ قضیہ شرطیہ کے اندر جو قیاس استثنائی کے اندر جو صغرا ہوگا وہ کیا ہوگا، ہمیشہ قضیہ شرطیہ ہوگا، اور جو کبرا ہوگا وہ کیا ہوگا، قضیہ حملیہ ہوگا۔ پھر اسی طرح یاد رکھیے یہ جو قیاس استثنائی ہے اس کے اندر جو کبرا ہوگا وہ ہمیں کئی بار سے علیحدہ سے الگ سے نہیں لانا پڑے گا، وہ ہمیں قضیہ شرطیہ ہی سے مل جائے گا، وہ ہمیں قضیہ شرطیہ ہی سے مل جائے گا۔ کس طرح آپ نے پڑھا ہے کہ قضیہ شرطیہ کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک مقدم ہوتا ہے ایک تالی ہوتا ہے، ایک مقدم ہوتا ہے ایک تالی ہوتا ہے۔ تو یہ جو قیاس استثنائی کے اندر کبرا ہوگا وہ ہمیں قضیہ شرطیہ کے مقدم یا تالی ہی سے مل جائے گا، قضیہ شرطیہ کے مقدم یا تالی ہی سے مل جائے گا۔ لہٰذا جو قیاس استثنائی ہے اس کے اندر جو کبرا ہوگا وہ ہمیں بار سے علیحدہ نہیں لانا پڑے گا۔ اسی طرح جو یہ نتیجہ ہوتا ہے کس کا، قیاس استثنائی کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بھی ہمیں الگ سے بار سے علیحدہ سے نہیں لانا پڑے گا، وہ بھی ہمیں کس سے مل جائے گا، قضیہ شرطیہ سے مل جائے گا۔ قضیہ شرطیہ کے اندر جو مقدم ہوگا تالی ہوگا وہ بھی وہی ہمارا کیا آ جائے گا، نتیجہ آئے گا، وہ ہمارا کیا آ جائے گا، نتیجہ آئے گا۔ تو اس اعتبار سے یاد رکھیے یہ جو قیاس استثنائی ہے اس کی بھی 16 ضربیں بنے گی۔ کتنی ضربیں بنے گی، 16 قسمیں 16 ضربیں بنے گی۔ کس طرح 16 ضربیں بنے گی، اب یاد رکھیں سب سے پہلی ضرب یہ ہے کہ صغرا کے اندر قضیہ شرطیہ یا تو قضیہ شرطیہ متصلہ ہوگا، قضیہ شرطیہ متصلہ ہوگا اور کبرا عین مقدم ہوگا، قضیہ شرطیہ کا مقدم ہوگا، کیا کبرا قضیہ شرطیہ کا مقدم ہوگا اور نتیجہ جو ہوگا وہ عین تالی ہوگا، قضیہ شرطیہ کا تالی ہوگا۔ یہ پہلی صورت ہوگی۔ تو اس طرح یہ کتنی صورتیں بنے گی، 16 صورتیں بنے گی۔ سب سے پہلی چار کون سی صورتیں، صغرا یا تو قضیہ شرطیہ متصلہ ہوگا، پھر کبرا یا تو عین مقدم ہوگا، عین تالی ہوگا، نکیز مقدم ہوگا یا نکیز تالی ہوگا، پھر نتیجہ عین تالی ہوگا یا نکیز مقدم ہوگا۔ اس کی جو دوسری تیسری صورت ہے وہ نتیجے کے اندر نہیں آتی۔ تو یہ کتنی صورتیں ہوگی، 4 صورتیں ہوگی۔ اس طرح صغرا یا تو قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہوگا، قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہوگا، کبرا عین مقدم ہوگا یا عین تالی ہوگا، نکیز مقدم ہوگا یا نکیزی تالی ہوگا۔ اس طرح جو نتیجہ ہے وہ نکیز تالی ہوگا یا نکیز مقدم ہوگا، عین تالی ہوگا یا عین مقدم ہوگا۔ تو اس اعتبار سے کتنی صورتیں ہوگی، 8 صورتیں ہوگی۔ اس طرح یہ جو صغرا ہے یہ تو یا تو شرطیہ منفصلہ مانت الجمع ہوگا،
اگر یہ شرطیہ منفصلہ مان تو جمع ہوگا صغرا تو پھر کبرا جو ہے وہ عین مقدم ہوگا یا عین تالی ہوگی، عین تالی ہوگا، نکیز مقدم ہوگا یا نکیز تالی ہوگا۔ اس طرح جو نتیجہ ہے وہ نکیز تالی ہوگا یا نکیز مقدم ہوگا، نکیز عین مقدم اور عین تالی کی جگہ اس کا نتیجہ نہیں آئے گا، اس کا نتیجہ نہیں آئے گا۔ یہ کتنی صورتیں ہوگی؟ 12 صورتیں ہوگی۔ اب تیری صورت کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانت الحروف ہو اور جو کبرا ہے وہ یا تو عین مقدم ہو یا عین تالی ہو، نکیز مقدم ہو یا نکیز تالی ہو، تو یہ کتنی صورتیں بن جاتی ہیں؟ 16 صورتیں۔ اس طرح ہماری کتنی 16 ضربیں بن جائیں گی کسی قیاس استثنائی کے اندر، قیاس استثنائی کے اندر اس طرح ہماری کتنی صورتیں بن جائے گی؟ 16 صورتیں بن جائے گی۔ اب ان میں سے ہر ایک کی ہم مثال بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو قضیہ شرطیہ متصلہ ہیں اور اس کا کبرا کیا ہو؟ عین مقدم ہو اور نتیجہ کا عین تالی ہو، اس کی مثال کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، مثال کے طور پر میں کہوں ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، اگر سورج طلوع ہے تو دن کیا ہوگا؟ موجود ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ صغرا ہے، صغرا کی کیا ہے؟ مثال ہے۔ اب صغرا کیا ہے؟ یہاں پر شرطیہ متصلہ، قضیہ شرطیہ متصلہ ہے تو کبرا کیا ہوگا؟ عین مقدم ہوگا۔ یہاں پر مقدم کیا ہے؟ کانت الشمس طالیۃ، یہ مقدم ہے تو کبرا بھی کیا ہوگا؟ یہ کیا ہوگا؟ عین مقدم ہوگا۔ مقدم ہی کیا آ جائے گا؟ کبرا آ جائے گا۔ تو مقدم کیا ہے؟ کانت الشمس طالیۃ، تو کبرا کیا بنے گا؟ لاکنہ کے بعد، لاکنہ کے ساتھ وہ بنے گا لاکن الشمس طالیۃ، لیکن سورج کیا ہے؟ طلوع ہے، لیکن سورج کیا ہے؟ طلوع ہے۔ اور جو نتیجہ ہے یہاں پر ہمارا نتیجہ کیا آئے گا؟ شرطیہ متصلہ کے اندر عین تالی آئے گا، عین تالی آئے گا۔ تو عین تالی یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر عین تالی کیا ہے؟ فالنہار موجود، فالنہار موجود یہ کیا ہے؟ تالی ہے، تو یہ ہمارا کیا آ جائے گا؟ نتیجہ آ جائے گا، یہ ہمارا کیا آ جائے گا؟ نتیجہ آ جائے گا۔ اس طرح جو چوتھی صورت تھی اس کے اندر صغرا کیا تھا؟ قضیہ شرطیہ متصلہ تھا اور کبرا کیا تھا؟ نکیز تالی تھا۔ مثال کے طور پر میں کہوں ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، اگر سورج طلوع ہے تو دن کیا ہے؟ موجود ہے، اگر سورج طلوع ہے تو دن کیا ہے؟ موجود ہے۔ اب یہاں پر دیکھو یہ کس کی مثال ہے؟ صغرا کی مثال ہے، اور یہ کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے۔ اب جب قضیہ شرطیہ متصلہ ہو اور اس کا کبرا جو ہے نکیز تالی، اس کا کبرا کیا ہوگا؟ نکیز تالی ہوگا۔ اب یہاں پر تالی کیا ہے؟ فالنہار موجود۔ اب فالنہار موجود کی نکیز کیا بنے گی؟ فالنہار لیس بموجود، فالنہار لیس بموجود، اس کی کیا بنے گی؟ نکیز بنے گی۔ تو اس کو ہم کبرا بنائیں گے تو لاکنہ کے ساتھ کیا بنے گے؟ لاکن النہار لیس بموجود، لیکن دن کیا ہے؟ موجود نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہاں پر نتیجہ کیا ہے ہمارا؟ نکیز مقدم کی نکیز۔ یہاں پر مقدم کیا ہے؟ کانت الشمس طالیۃ، یہ کیا ہے؟ اس کی نکیز، یہ کیا ہے؟ اس کی نکیز کیسے بنے گی؟ کانت الشمس طالیۃ کی نکیز بنے گی کانت الشمس لیس بطالیۃ، اس کی کیا بنے گی؟ نکیز بنے گی۔ تو ہمارا نتیجہ آئے گا فالشمس لیس بطالیۃ، سورج کیا ہے؟ طلوع نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ جو ہماری دونوں ضربوں کی جو ہم نے مثال بیان کی یہ درست ہے بھی یا نہیں۔ میں نے کہا ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، اگر سورج طلوع ہے تو دن کیا ہے؟ موجود ہے، اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے۔ لاکن الشمس طالیۃ، لیکن سورج کیا ہے؟ طلوع ہے، تو معلوم ہوا کیا دن موجود ہے، تو نتیجہ کیا ہے؟ فالنہار موجود، یہ کیا ہے؟ درست ہے۔ اس طرح قضیہ شرطیہ متصلہ ہو، نکیز تالی ہو اور نتیجہ نکیز مقدم ہو تو یہ مثال درست بنے گی نہیں بنے گی۔ میں نے کہا ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، اگر سورج طلوع ہے تو دن کیا ہے؟ موجود ہے۔ لاکن النہار لیس بموجود، لیکن دن کیا ہے؟ لیکن دن موجود نہیں ہے، تو معلوم ہوا سورج بھی موجود نہیں ہے۔ فالشمس لیس بطالیۃ، سورج کیا ہے؟ موجود نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ ہمارا درست ہے، یہ بھی کیا ہمارا درست ہے۔ تو یہ کتنی ضربیں ہوگی؟ 4 ضربیں ہوگی، جن میں سے 2 کے اندر نتیجہ آتا ہے، 2 کے اندر نتیجہ نہیں آتا۔ اب آتے ہیں اگر صغرا منفصلہ حقیقیہ ہو، منفصلہ حقیقیہ ہو تو کبرا کیا ہوگا؟ عین مقدم ہوگا اور نکیز کیا ہے؟ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ نکیز تالی ہوگی۔ مثال کے طور پر میں کہوں ھذا العدد اما ان یکون زوجا او فردا، یہ عدد یا تو جفت ہے یا طاق ہے، یہ عدد یا تو جفت ہے یا طاق ہے۔ اب دیکھو یہاں پر صغرا کیا ہے؟ منفصلہ حقیقیہ ہے، صغرا کیا ہے؟ منفصلہ حقیقیہ ہے، تو اس کا کبرا کیا آئے گا؟ عین مقدم آئے گا۔ اب یہاں پر مقدم کیا ہے؟ ھذا العدد اما ان یکون زوجا، ان یکون زوجا یہ کیا ہے؟ اس کا کیا ہے؟ مقدم ہے، تو عین مقدم کیا آئے گا؟ اس کا کبرا آئے گا، مقدم اس کا کبرا آئے گا۔ تو کبرا کیسے بولیں گے؟ لیکن العدد زوج، لیکن عدد کیا ہے؟ زوج ہے۔ اب اس کی نکیز کیا ہے؟ نکیز اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نکیز تالی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نکیز تالی ہے۔ تو یہاں پر تالی کیا ہے؟ او فردن، تالی کیا ہے؟ او فرد ہے، تو اسی کی نکیز بنا دو کہ فہو لیس بفرد، لیس بفرد وہ طاق نہیں ہے، فہو لیس وہ طاق نہیں ہے۔
میں نے کہا حاضل عدد اما یکون زوجن او فردن، یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے، لیکن العدد زوجن، لیکن یہ عدد تو جفت ہے، لیکن یہ عدد تو کیا ہے؟ جفت ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فہو لیس بفردن، وہ طاق نہیں ہے، وہ طاق نہیں ہے۔ تو یہ کتنی صورتیں ہوگی؟ 5 صورتیں۔ اگلی ہے صغریٰ کیا ہے؟ منفصلہ حقیقیہ ہو اور جو کبریٰ ہے عین تعلی ہو اور جو نتیجہ وہ کیا ہو؟ نکیز مقدم ہو۔ اس کی مثال بھی وہی بنے گی۔ میں نے کہا حاضل عدد اما یکون زوجن او فردن، یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے، یہ عدد یا تو جفت ہے یا طاق ہے۔ تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہے۔ اس کی نکیز کیا آئے گی؟ عین، اس کے کبریٰ کیا آئے گا؟ عین تعلی آئے گا، اس کا کبریٰ کیا آئے گا؟ عین تعلی آئے گا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ تعلی، او فردن اس کے کیا ہے؟ تعلی ہے، تو اس کا کیا بنا لیں ہم؟ کبریٰ کی مثال سے بنائیں، کیسے بنائیں گے؟ لیکنہ فردن، لیکن کیا ہے؟ وہ فرد ہے۔ اب یہاں پر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نکیز مقدم۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نکیز مقدم میں نکلے گا۔ تو یہاں پر نکیز مقدم کی نکیز کیا بنے گی؟ حاضل عدد ان یکون زوجن، حاضل زوجن، تو اس کی نکیز کیا بنے گی؟ حاضل عدد لیس بزوجن، حاضل عدد لیس بزوجن، تو نتیجہ نکلے گا فہو لیس بزوجن، وہ جفت نہیں ہے۔ حاضل عدد اما یکون زوجن او فردن، یہ عدد یا تو جفت ہے یا طاق ہے، لیکنہ فردن، لیکن یہ کیا ہے؟ طاق ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فہو لیس بزوجن، وہ جفت نہیں ہے، وہ جفت نہیں ہے۔ تو یہ 6ٹھی صورت بھی ہوگی۔ 7ویں صورت قضیہ شرطیہ صغریٰ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہو اور جو کبریٰ ہے وہ کیا ہو؟ نکیز تعلی ہو اور نتیجہ کیا ہو؟ عین تعلی ہو۔ اس کی مثال بھی یہی بن سکتی ہیں۔ میں نے کہا حاضل عدد اما یکون زوجن او فردن، یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے، یہ عدد یا تو جفت ہے، یہ کیا ہے؟ طاق ہے۔ تو یہاں پر دیکھو یہ کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہے، تو منفصلہ حقیقیہ ہے، اس کا نتیجہ کیا اس کی کبریٰ کیا نکلے گی؟ نکیز مقدم، مقدم کی نکیز، مقدم کی کیا نکلے گی؟ نکیز۔ مقدم کیا ہے؟ اما یکون زوجن، مقدم کیا ہے؟ زوج، یہ کیا ہے؟ ان یکون زوجن ہے، تو اس کی نکیز کیا بنے گی؟ لیکنہ لیس بزوجن، لیکن وہ زوج نہیں ہے، لیکن وہ زوج نہیں ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ عین تعلی آئے گا، تعلی اس کا کیا آئے گا؟ نتیجہ آئے گا۔ تو تعلی کیا ہے؟ او فردن، فہو فردن، اس کا کیا ہے؟ نتیجہ ہے۔ تو حاضل عدد اما یکون زوجن او فردن لیکنہ لیس بزوجن، لیکن وہ کیا ہے؟ زوج نہیں ہے، جفت نہیں ہے، تو معلوم ہے کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ فہو فردن، وہ کیا ہے؟ طاق ہے۔ 8ویں صورت میں نے کہا 8ویں صورت کیا ہے؟ کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہوگا اور نکیز کیا ہوگی؟ اس کا کبریٰ کیا ہوگا؟ نکیز تعلی ہوگی اور نتیجہ کیا آئے گا؟ عین مقدم آئے گا، نتیجہ عین مقدم آئے گا۔ اس کی مثال بھی یہی بنے گی۔ میں کہوں حاضل عدد اما یکون زوجن او فردن، یہ عدد یا تو جفت ہے یا طاق ہے، یہ عدد یا تو جفت ہے یا طاق ہے۔ دیکھو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہے، اس کا کبریٰ کیا آئے گا؟ نکیز تعلی آئے گی۔ تو یہاں پر نکیز تعلی کیا ہے؟ فردن ہے، فردن اس کی کیا ہے؟ اس کا تعلی ہے، تو اس کی نکیز کیا بنے گی؟ لیس بفردن، لیس بفردن، لیکنہ لیس بفردن، اس کا کیا آیا؟ کبریٰ آیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ عین مقدم۔ اب یہاں پر عین مقدم کیا ہے؟ ان یکون زوجن، اس کا عین مقدم یہ کیا آئے گا؟ اس کا نتیجہ آئے گا۔ تو میں نے کہا فہو زوجن، وہ کیا ہے؟ زوج ہے۔ یہ عدد یا تو جفت ہے یا طاق ہے، لیکن یہ طاق نہیں ہے، تو معلوم ہوا کیا یہ جفت ہے۔ یہ کتنی صورتیں ہوگی؟ 8 صورتیں ہوگی۔ 9ویں صورت صغریٰ قضیہ شرطیہ منفصلہ ماند الجمع ہو اور جو کبریٰ ہے وہ عین مقدم ہو اور جو نتیجہ ہے وہ کیا؟ نکیز تعلی ہو۔ اس کی صورت کیا بنے گی؟ مثال کے طور پر میں کہوں ھذا الشیء اما ان یکون شجرا او حجرا، یہ شے یا تو درخت ہے یا پتھر ہے، یہ شے یا تو درخت ہے یا پتھر ہے، یہ کیا ہے؟ ماند الجمع ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی چیز ہے وہ پتھر بھی ہو اور درخت بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ منفصلہ شرطیہ منفصلہ ماند الجمع کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو یہ کیا ہے؟ مثال صغریٰ کی مثال ہے، اور یہ کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ ماند الجمع ہے۔ اس کا کبریٰ کیا آئے گا؟ عین مقدم آئے گا اور نتیجہ کیا آئے گا؟ نکیز تعلی آئے گی۔ اب کبریٰ عین مقدم، یہاں پر مقدم کیا ہے؟ ھذا الشیء ان یکون شجرا، ھذا الشیء ان یکون شجرا، تو دیکھو یہاں پر اس کا کیا آئے گا؟ شجرن کیا آئے گی؟ اس کا کبریٰ آئے گا۔ میں نے کہا لیکنہ شجر، لیکن کیا ہے؟ شجر ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ نتیجہ کیا ہے؟ نکیز تعلی، تعلی کا کیا ہے؟ نکیز ہے، تو یہاں پر تعلی کیا ہے؟ حجرن، تو اس کی نکیز بنے گی فہو لیس بحجر، وہ پتھر نہیں ہے۔ یہ شے یا تو درخت ہے یا پتھر ہے، لیکن یہ درخت ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ درخت ہے، تو معلوم ہوا کہ فہو لیس بحجر، وہ پتھر نہیں ہے۔
دوسری صورت یہ ہے کہ 10ویں صورت یہ ہے کہ 10ویں ضرب یہ ہے کہ صغرا جو ہے وہ منفصلہ مانند الجمع ہو اور جو کبرا ہے وہ عین تالی ہو اور نتیجہ جو ہے وہ نکیز مقدم ہو۔ اس کی مثال کیا بنے گی؟ اس کی بھی وہی بنے گی۔ مثال کے طور پر میں کہوں ھذا الشیء اما یکون شجرا او حجرا، یہ شے یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر ہے، یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر ہے۔ دیکھو یہ صغرا کی مثال ہے اور یہ کیا ہے؟ شرطیہ منفصلہ مانند الجمع ہے۔ اس کا کبرا کیا آئے گا؟ عین تالی آئے گا۔ اس کا کبرا کیا آئے گا؟ عین تالی آئے گا۔ تو یہاں پر تالی کیا ہے؟ حجرن، حجرن اس کی کیا ہے؟ تالی ہے۔ اب اس کا کبرا کیسے بنے گا؟ لاکنہ حجرن، لیکن کیا ہے؟ وہ حجر ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ نکیز مقدم، مقدم کی نکیز آئے گی۔ مقدم کیا ہے؟ ان یکون شجرن، اس کی نتیج کیا آئے گی؟ لیسا بشجرن، اس کی نکیز ہے، اس کا نتیجہ آئے گا، اس کی نکیز کیا آئے گی؟ اس کی نکیز نتیجہ آئے گی تو کیا ہوگا؟ فہو لیسا بشجرن، وہ درخت نہیں ہے۔ یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر ہے، لاکنہ حجر، لیکن یہ پتھر ہے، معلوم ہوا کہ یہ فہو لیسا بشجرن، یہ درخت نہیں ہے۔ اب اگلی جو صورت ہے منفصلہ مانند الجمع، منفصلہ مانند الجمع کی 11ویں اور 12ویں جو ہیں اس کے اندر نتیجہ نہیں آئے گا، اس کے اندر نتیجہ نہیں آئے گا۔ آگے 13ویں صورت، 13ویں صورت ہے کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ صغرا جو ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ مانند الخلو ہو، تو اس کی پہلی اور دوسری صورت کے اندر بھی 12ویں اور 13ویں اور 14ویں کے اندر بھی ہمارا نتیجہ نہیں آئے گا۔ اب آتے ہیں 15ویں اور 16ویں کی طرف۔ 15ویں اور 16ویں کون سی ہوگی؟ 15ویں 16ویں صغرا کیا ہے؟ منفصلہ مانند الخلو ہے اور جو کبرا ہے وہ نکیز مقدم ہے اور جو نتیجہ کیا ہے؟ عین تالی ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں ھذا الشیء اما ان یکون لا شجرا او لا حجرا، اب دیکھو یہ مانند الخلو ہے، دونوں اٹھ نہیں سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی چیز ہے وہ نہ تو لا شجر ہو نہ لا حجر ہو، ان دونوں میں سے ایک کے اندر ضرور داخل ہوگی، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانند الخلو کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا ھذا الشیء اما ان یکون لا شجرا او لا حجرا، یہ شے یا تو لا حجر ہے یا کیا ہے؟ لا شجر ہے، لا شجر ہے یا لا حجر ہے۔ اب دیکھو یہ کیا ہے؟ صغرا کی مثال ہے، تو یہ کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانند الخلو ہے۔ اس کا جو کبرا بنے گا وہ کیا بنے گا؟ نکیز مقدم بنے گی۔ اب یہاں پر مقدم کیا ہے؟ ان یکون لا شجرن، یہ کیا مقدم ہے؟ اس کی نکیز بناؤں تو کیا بنے گی؟ شجرن، اس کی نکیز کیا بنے گی؟ شجرن بنے گی۔ تو میں نے کہا لاکنہ شجرن، لیکن وہ کیا ہے؟ درخت ہے، لیکن کیا ہے؟ درخت ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ نتیجہ یہاں پہ کیا آئے گا؟ عین تالی آئے گا۔ اب یہاں پر تالی کیا ہے؟ لا حجرن، یہی کیا آئے گا؟ نتیجہ آئے گا، تو کیا نتیجہ آئے گا؟ فہو لا حجرن، وہ حجر نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ چیز یا تو لا شجر ہے یا لا حجر ہے، لیکن یہ شجر ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ لیکن یہ کیا ہے؟ شجر ہے، تو معلوم ہوا کہ فہو لا حجرن، وہ کیا ہے؟ لا حجر ہے، وہ لا حجر ہے، وہ پتھر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ درخت ہے۔ اگلی صورت یہ ہے کہ منفصلہ مانند الخلو، 16ویں صورت یہ ہے کہ منفصلہ مانند الخلو جو ہے وہ کیا ہو؟ صغرا ہو اور جو کبرا ہو وہ کیا ہو؟ نکیز تالی ہو اور جو نتیجہ آئے گا وہ عین مقدم ہوگا۔ اس کی مثال بھی وہی بنے گی۔ مثال کے طور پر میں نے کہا ھذا الشیء اما یکون لا شجرا او لا حجرا، یہ شے یا تو لا حجر ہے یا لا شجر ہے، لا شجر ہے یا لا حجر ہے۔ اب دیکھو یہ کیا ہے؟ منفصلہ مانند الخلو ہے، اس کی نکیز کیا آئے گی؟ اس کا کبرا کیا آئے گا؟ نکیز تالی آئے گی اور نتیجہ کیا آئے گا؟ عین مقدم آئے گا۔ کبرا کیا آئے گا؟ نکیز تالی آئے گی۔ اب یہاں پر تالی کیا ہے؟ حجرن، اس لا حجرن، یہ کیا ہے؟ لا حجرن کیا ہے؟ یہ صغرا، یہ کیا ہے؟ کبرا ہے۔ اب اس کی جو نکیز آئے گی، لا حجرن کی جو نتیج آئے گی وہ کیا آئے گی؟ حجرن، اس کی نکیز کیا آئے گی؟ حجرن آئے گی، تو میں کہوں گا لاکنہ حجرن، لیکن کیا حجر ہے، تو اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ عین مقدم، مقدم کا عین آئے گا، فہو لا شجرن، وہ لا شجر ہے، وہ کیا ہے؟ لا شجر ہے۔ میں نے کہا یہ چیز یا تو لا شجر ہے یا لا حجر ہے، یہ چیز تو یہ لا شجر ہے یا لا حجر ہے، لاکنہ حجرن، لیکن یہ حجر ہے، تو معلوم ہوا کہ فہو لا شجرن، وہ لا شجر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حجر ہے، وہ لا شجر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حجر ہے۔ تو یہ کیا سے استثنائی کی بھی کتنی ضربیں بنتی ہیں؟ 16 ضربیں بنتی ہے، جن میں سے جو 10 ہیں ان کے اندر نتیجہ آتا ہے، باقی 6 کے اندر نتیجہ نہیں آتا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ كَانَتِ شرطیہ، اگر شرطیہ جو ہے متصلہ ہو فاستثناء عین المقدمی، تو استثناء جو ہے وہ مقدم ہوگا، عین مقدم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عین مقدم ہوگا۔ جب صغرا جو ہے شرطیہ متصلہ ہو تو کبرا کیا ہوگا؟ عین مقدم ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ عین مقدم ہوگا۔ ينتج عین التالی، وہ نتیجہ دے گا عین تالی، نتیجہ کیا دے گا؟ عین تالی دے گا۔
वस्तिस्नाउ नकीज़ ताली, और अगर नकीज़ ताली का इस्तिस्ना हो, अगर नकीज़ ताली का इस्तिस्ना करें तो युनतिजु रफ़ अल मुक़द्दमी, तो ये नतीजा देगा रफ़ मुक़द्दम का, यानी नतीजा उठने का, रफ़ मुक़द्दम के उठाने का, मुक़द्दम के उठाने का नतीजा देगा, रफ़ मुक़द्दम नतीजा देगा। कमा तक़ूलु, जैसे कि आप कहते हो। अब देखो यहाँ पर पहले की मिसाल देंगे जो हमने इन कानत शम्सों के अंदर पढ़ी। कहते हैं कमा तक़ूलु, जैसे कि आपका कौल है, कुल्लमा कानत शम्सु तालियतन, जब कभी भी सूरज क्या होगा, तुलू होगा, जब कभी की सूरज क्या होगा, तुलू होगा, कानन नहारु मौजूदन, तो दिन क्या होगा, मौजूद होगा। लाकिन शम्सु तालियतुन, लेकिन सूरज तो तुलू है, तो नतीजा क्या निकलेगा, युनतिजु नतीजा देगा, फन नहारु मौजूदन, ये क्या है, मौजूद है। ये पहली की मिसाल उन्होंने दे दी। लाकिन नहारा लैसा मौजूद। अब ये दूसरे की मिसाल दे रहे हैं, सुगरा और कुबरा क्या है, ऊपर वाला ही है। कुल्लमा कानत शम्सु तालियतुन कानन नहारु मौजूदन लाकिन शम्सु तालियतुन, तो नतीजा देगी युनतिजु लाकिन नहारा लैसा मौजूदन, लेकिन दिन मौजूद नहीं है। लाकिन नहार लैसा मौजूद, तो ये किसकी, चौथी सूरत की, चौथी ज़र्फ़ की इन्होंने क्या की, मिसाल बयान की। तो नतीजा क्या निकलेगा, युनतिजु नतीजा देगा फशम्सु लैसा बितालियतिन, सूरज क्या है, वो तुलू नहीं है। व इन कानत मुनफसिलतन, और अगर जो है वो सुगरा जो है मुनफसिला हो, हकीकियतन, मुनफसिला हकीकिया हो, फस्तिस्नाउ ऐनी अहदिहिमा, तो दोनों में से एक की क्या होगा, एक का इस्तिस्ना होगा, दोनों में से एक की ऐन का, दोनों में से एक की ऐन का इस्तिस्ना होगा। यानी अगर ऐन मुक़द्दम का इस्तिस्ना करें तो दूसरे की क्या हो जाएगी, दूसरे की नकीज़ नतीजे में आ जाएगी, और अगर ऐन ताली का इस्तिस्ना करें तो दूसरे की नतीजा क्या हो जाएगी, नतीजे नकीज़ क्या है, नतीजे के अंदर आ जाएगी। फस्तिस्नाउ ऐन या हदीमा, तो दोनों में से एक के ऐन का इस्तिस्ना करना, युनतिजु नतीजा देगा नकीज़ अल आखरी, दूसरे की नकीज़ का क्या करेगा, नतीजा देगा। वह बिल अक्सी, और इसका अक्स, इसका बिल्कुल अक्स, यानी अक्स यानी अगर एक की नकीज़ का इस्तिस्ना करे तो दूसरे के ऐन का नतीजा आ जाएगा, तो ये क्या है, इसका अक्स है। और फ़ी मानियतिल जमई, और मानियत जमा में युनतिजुल किस्मुल अव्वलु, नतीजा देगी पहली किस्म दून सानी, ना कि दूसरी पहली किस्म क्या देंगी, नतीजा देंगी, दूसरी नतीजा नहीं देगी। वफ़ी मानियतिल खुलूफ़ी असानी ऐ युनतिजु सानी, और मानियत खुलूफ़ में अल किस्म सानी युनतिजुल किस्म सानी, दूसरी किस्म क्या देगी, नतीजा देगी दून अव्वल, ना कि पहले क्या नतीजा नहीं, पहली नतीजा नहीं देंगी बल्कि क्या देंगे, दूसरी नतीजा देंगे। वहाउना, और यहाँ पर कद इंतहद, तहकीक पूरी होगी, मबाहिसुल क़ियासी, क़ियास की क्या है, वैसे पूरी होगी, बिलकौल मुजमली, मुख्तसर कौल के साथ क्या कर दी, बयान कर दी। बाकी इंशाअल्लाह ताला बड़ी किताबों के अंदर पढ़ लेंगे। और तफसील मौकूल, और तफसील जो है मौकूल कहते हैं सुपुर्द हैं, हवाले हैं, सुपुर्द हैं इलल कुतुब तिवाली, तवील किताबों के अंदर। वल आना, और अब हम नज़्कुरु, हम जिक्र करेंगे, तरफ़न एक तरफ, मिन लवाहिक़िल क़ियासी, तरफ यानी एक हिस्सा क़ियास का एक और हिस्सा हम बयान करेंगे, मिन लवाहिक़िल क़ियासी, क़ियास के लवाहिक़ में से, क़ियास के साथ जो मिलते हैं, क़ियास की जो आगे किस्में आती हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला आगे हम बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।